اوور تھنکنگ کا مطلب ہے بہت زیادہ سوچنا، جو ہمیں ہمیشہ پریشان کرتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ بری چیز نہیں ہے۔ اوور تھنکنگ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ریفلیکٹیو تھنکنگ، جو کہ تعمیری اور مثبت ہے، جس میں ہم کسی چیز کے بارے میں مقصد کے ساتھ سوچتے ہیں۔ اور جیسے مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی فیصلہ لینا ہے یا کسی صورتحال کو انالائز کرنا ہے، تو ہم اس صورتحال کے حقائق، اس کے ہر چیز کو ہر پوائنٹ آف ویو سے اس کو انالائز کرتے ہیں۔ یہ بالکل بھی برا نہیں ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اور اوور تھنکنگ کی جو دوسری قسم ہے وہ نیگیٹو ہے، جس کو کہتے ہیں رومینیشن، یعنی بار بار کسی غیر ضروری چیز کے بارے میں سوچنا، جس کی وجہ سے ہمارا روزانہ کا کام اور ہمارا زندگی کا معیار خراب ہو جاتا ہے۔ اس منفی اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے، ہم ذہنی طور پر تھک جاتے ہیں، یعنی کہ ہم مینٹلی طور پر تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کے بعد شروع ہوتا ہے ایک نہ ختم ہونے والا سٹریس۔ یہ جسمانی علامات کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، جیسے ہمیں سر درد ہوتا ہے، سٹریس ہوتا ہے اور نیند کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، یعنی ہمیں نیند آنے میں مشکل ہوتی ہے، صرف اسی اوور تھنکنگ کی وجہ سے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کی مدد سے آپ اس اوور تھنکنگ کی عادت کو توڑ سکتے ہیں اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ جو منفی اوور تھنکنگ ہے یہ ہے کیا؟ دیکھیں، جب ہمارے دماغ میں مسلسل خیالات آ رہے ہوتے ہیں جب ہم کسی چیز کے بارے میں لگاتار سوچ رہے ہوں، جس کے بارے میں ہم سوچنا چاہتے نہیں ہیں، لیکن ہم ان خیالات سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ اوور تھنکنگ ہے۔ جب ہم بار بار کسی غیر ضروری چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہ ہو، تو اسے بھی اوور تھنکنگ کہا جاتا ہے۔ جب ہم نے کوئی فیصلہ کر لیا ہو اور ہم بار بار اس فیصلے کو بدل رہے ہوں، یا ہم بار بار آپشنز کو انالائز کر رہے ہوں کہ اس کی جگہ میں یہ فیصلہ کر لیتا تو کیسا ہوتا، یہ کر لیتا تو کیسا ہوتا، یعنی کہ ہم کسی واضح فیصلے تک صحیح اعتماد کے ساتھ نہیں پہنچ پا رہے ہوتے، تو یہ بھی اوور تھنکنگ کہلاتی ہے۔ بہت سے واقعات ماضی میں ہوئے ہوتے ہیں، کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کیا، ہم نے کچھ غلطیاں کی، جو بھی ہوا ہم اسے بار بار یاد کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے بارے میں بار بار سوچ رہے ہوتے ہیں، یا مستقبل میں کیا غلط ہو سکتا ہے، ہماری جو ہم نے پاسٹ میں کوئی غلطی کی ہے اس کی وجہ سے مستقبل میں کیا غلط ہو سکتا ہے، آپ ہمیشہ اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، آپ ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، یا کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، ہمیشہ اپنے ذہن میں اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ لوگوں کے رویوں کا حد سے زیادہ تجزیہ کرتے رہتے ہیں، اس نے یہ کیوں کیا، وہ کیا سوچ رہا ہے۔ یہ سب چیزیں اوور تھنکنگ کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی کسی کی چیز کے بارے میں ضرورت سے زیادہ سوچنا، جو کہ ہماری ذہنی صحت کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ پہلی چیز جو ہمیں اوور تھنکنگ کی عادت توڑنے کے لیے کرنی ہے اس عادت کو ختم کرنے کے لیے جو ہم نے کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پریزنٹ مومنٹ پر فوکس کرنا ہے، کہ آج ہمارا جو پریزنٹ ہے ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں یعنی ہم ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں، تو ہم یا تو ماضی کے واقعات کو یاد کرتے ہیں یا پھر مستقبل کی فکر کرتے ہیں، اور زندگی ہمارے جو پریزنٹ لمحے میں ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا مستقبل آپ کے موجودہ اعمال کے مطابق طے ہوگا۔ جو آپ آج کریں گے وہی آپ کا مستقبل بنے گا، اور آپ کا ماضی جو ہے ماضی کو بھی آپ اپنے موجودہ اعمال سے بدل نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ماضی تھا وہ آپ کا گزر گیا ہے، اور آپ ابھی درست اقدامات کریں گے تو آپ مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ایکٹیو رہنا ہے۔ جب بھی آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہوں تو اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں ماضی کے بارے میں سوچ رہا ہوں یا مستقبل کے بارے میں؟
اور جیسے ہی آپ دونوں کے بارے میں سوچیں تو ساتھ ہی یہ بھی سوچیں کہ میں ابھی پریزنٹ مومنٹ میں کیا کر سکتا ہوں تاکہ میں اپنی سچویشنز کو بہتر بنا سکوں یا اس چیز کو بہتر کر سکوں جس کی وجہ سے میں فکر مند ہوں۔ اور پریزنٹ لمحے میں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نا، اس پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ اپنی توانائی کا 100% اپنے عمل میں استعمال کریں گے۔ اور اگر آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں نا اور کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو بالکل غیر ضروری ہے اور آپ کی موجودہ زندگی کے لیے بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ کی جو توانائی ہے نا وہ ساری انرجی جو ہے خیالات میں چلی جائے گی، اور جو آپ کا کام ہے نا وہ بڑھ جائے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہے نا، جب ہم کھانا ہی فرض کریں بنا رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم کوئی اوور تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو ہمیں نیگیٹو خیالات کی طرف لے کر جا رہی ہے، یا اس کا ہم کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا، کہ جیسے ہماری کسی سے لڑائی ہی ہوئی ہے تو ہم وہی سوچتے چلے جاتے ہیں، اس نے مجھے ایسے کہہ دیا، اس نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا، اب وہ کیا سوچ رہا ہوگا یا وہ کیا پلان کر رہا ہوگا، وہ اب مستقبل میں میرے ساتھ کیسے بیہیو کرے گا، حالانکہ اس کا ہماری زندگی سے کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم اس پریزنٹ مومنٹ میں اپنی توانائی نہیں لگا رہے ہوتے، ہمارا دھیان سارا جو ہوتا ہے نا ان خیالات کی طرف ہوتا ہے، اور اکثر ہم نا کھانا بناتے ہوئے کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتے ہیں، جیسے پانی اگر ہم نے ایک طرف چولہا ہنڈیا رکھی ہوئی ہے اس میں ڈالنا ہونا، تو دوسری طرف دودھ اگر ابل رہا ہے تو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم جو ہماری انرجی ہے نا وہ پریزنٹ مومنٹ میں نہیں ہے، ہم کام کوئی اور کر رہے ہیں اور ہمارا جو دھیان ہے نا وہ ہمارا ان خیالات کی طرف ہے۔ تو آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں نا اس میں آپ کو بہترین نتائج پھر نہیں ملیں گے، آپ کوئی نہ کوئی غلطی کر لیں گے۔ اس لیے آپ کو اپنے پریزنٹ لمحے میں آپ کو اپنے آپ کو لے کر آنا ہے، اپنی اٹینشن کو پریزنٹ لمحے میں لے کر آنا ہے، تاکہ آپ اوور تھنکنگ کی عادت کو توڑ سکیں اور اپنے کام پر فوکس کر سکیں۔ تو اس کے لیے آپ کو نا ایک آسان سی میں ایکسرسائز بتاتی ہوں، جب بھی آپ کو لگے نا کہ آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں اور کسی غیر ضروری چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آپ کو اپنے کام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو یہ ایک ایکسرسائز ہے، سمپل سی ایکسرسائز ہے 5 4 3 2 1 کے نام سے، جس سے آپ اپنی پانچوں حسیات جو سینسز ہیں نا ان کو پریزنٹ مومنٹ میں لے آئیں گے۔ ہماری سینسز ہوتی ہیں نا جو ہمارے خیالات کو ہمیں کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں، تو اپنی جو حسیات ہیں نا یعنی کہ اپنی جو سینسز ہیں ان کو پریزنٹ مومنٹ میں لے کر آنا ہے۔ اور یہ جو ایکسرسائز ہے نا بہت آسان ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، 5 چیزوں کو دیکھنا ہے جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جیسے 5 4 3 2 1 میں اسی حساب سے آپ کو بتاؤں گی، اسی ریشو سے، جس میں ہمیں 5 چیزوں کو دیکھنا ہے اپنے آس پاس، یعنی کہ آپ کچن میں کام کر رہے ہیں، آپ آس پاس اپنی 5 چیزوں کو انالائز کریں، دیکھیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور 4 چیزوں کو چھونا ہے، آپ نے ٹچ کرنا ہے تاکہ آپ کی چھونے کی حس بھی ایکٹیو ہو جائے اور موجودہ لمحے میں آ جائے، اور 3 مختلف آوازوں پر فوکس کرنا ہے جو آپ اس وقت سن سکتے ہیں، جیسے آپ کے آس پاس بچوں کی آوازیں ہو سکتی ہیں، اگر آپ نے کھانا بنایا ہوا ہے تو آپ کے جو ہے وسل کی آواز ہو سکتی ہے، پریشر کی، یا نل چل رہا ہے، اگر آپ کا برتن دھو رہی ہیں تو اس کی پانی کی آواز ہو سکتی ہے، اور جو آپ اس وقت سن سکتے ہیں نا ان پر فوکس کریں، اور 2 مختلف خوشبوؤں پر فوکس کریں، جیسے کوئی کھانے کی خوشبو ہو سکتی ہے اور کوئی بھی اور ایسی خوشبو جو آپ اس وقت آپ کے پاس اویلیبل ہو، جو آپ آس پاس انالائز کر سکتے ہوں، اور ایک چیز جس کا آپ ذائقہ لے سکیں۔ جب آپ یہ 5 4 3 2 1 کی ایکسرسائز کریں گی نا تو آپ پریزنٹ مومنٹ میں آ جائیں گی، کیونکہ آپ کی 5 سینسز جو ہے نا موجودہ لمحے میں مصروف ہو جائیں گی، ایکٹیو ہو جائیں گی، اس سے آپ کا جو بھٹکتا ہوا دماغ ہے نا وہ پریزنٹ مومنٹ میں واپس آ جائے گا۔ اور دوسری چیز جو ہمیں اوور تھنکنگ کی عادت کو ختم کرنے کے لیے کرنی ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھیں کہ اوور تھنکنگ ہے کیا۔ اوور تھنکنگ یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں خیالات ہیں اور ہم ان پر دھیان دے رہے ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں چاہتے، جن کو ہم سوچنا نہیں چاہتے، جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ہم انہیں بار بار دہرا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی انر وائس کو وقت نہیں دیتے، ہم اپنی انر وائس کو سنتے نہیں ہیں، اس پر فوکس نہیں کرتے، تو
تو جب ہم اسے نہیں سنتے نا تو وہ غیر ضروری جو خیالات پیدا کرتی ہیں توجہ حاصل کرنے کے لیے، اور وہ پھر مسلسل بڑبڑاتی رہتی ہے اپنے ہمارے انر وائسز جو ہیں نا، وہ ہمارے اندر آوازیں چلتی رہتی ہیں، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا بڑا بناتی ہیں پھر، جو ہماری زندگی اور موجودہ لمحے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے ایک بچہ ہے نا، وہ جب اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے، اٹینشن گین کرنا چاہتا ہے نا مدر کی، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میں کیسے اس کی اٹینشن، ماں کی اٹینشن اپنی طرف کروں۔ ماں بیزی ہے اور وہ کوئی اپنے کام کروانا چاہتا ہے اور ماں بیزی ہے، تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، چیخنا شروع کر، بلا وجہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ اٹینشن اپنی نا سیکھ کر سکے ماں کی۔ اسی طرح سے ہمارا انر وائس جو ہے نا، ہمارا انر ہے، جب ہم اس کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں، اس کو توجہ نہیں دیتے، تو وہ بھی نا پھر ایسے غیر ضروری خیالات پیدا کرتے ہیں ہماری توجہ کو حاصل کرنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا بناتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے پتہ ہمیں کیا کرنا ہے، دن میں کچھ وقت نکالنا ہوگا جب ہم اپنی اندرونی آواز کو سنیں اور اس پر دھیان دیں، اور اگر ہمیں لگے نا کہ ہم پریشان ہیں اور کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو ہم اس کے لیے نا ایک خاص وقت مقرر کریں کہ یہ جو وقت ہے نا، یہ میرا سوچنے کا وقت ہے، یعنی کہ یہ ٹائم جو ہے نا، یہ میرا اوور تھنکنگ کرنے کا ہے۔ جو کچھ بھی میں سوچ رہا ہوں نا، میں اس وقت بیٹھوں گا، مثلا 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے یا 30 منٹ ہے، میں اس وقت بیٹھوں گا اور اپنے دماغ کو آرڈر کروں گا کہ اب تم مجھ سے جو چاہو نا بات کر لو، تم کسی بھی چیز کے بارے میں اوور تھنکنگ کرنا چاہتے ہو نا کر لو، سوچتے رہو، اور میں غور سے سوچوں گا، میں ان چیزوں پر دھیان دوں گا تاکہ میں انالائز کر سکوں کہ کیا وہ خیالات جن پر میں اوور تھنکنگ کر رہا ہوں، کیا وہ واقعی میں مجھے کرنے چاہیے یا میں خود ہی بنا رہا ہوں، ان کا کوئی تعلق بھی ہے یا بس میں ایسے ہی بنا رہا ہوں اپنے پاس سے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم پرسکون بیٹھیں گے اور اپنے آپ کو ٹرین کریں گے، تاکہ جو ہمارا اوور تھنکنگ کا عمل ہے نا، صرف اس وقت ہو جب ہم چاہیں، نہ کہ بلا وجہ مداخلت کرے جب ہم کام کر رہے ہوں اور ہم فضول میں سوچی جا رہے ہوں۔ اور واقعی میں ہمیں اپنے آپ کو ٹرین کرنا بہت ضروری ہے۔ میں خود اس چیز کو اپنے اندر میں نے یعنی کہ ٹرین کیا میں نے خود کو، کہ میں خود ایسے ہی کرتی تھی، جب تھوڑی سی غلطی ہو جاتی تھی نا، میں بلا وجہ سوچتی رہتی تھی، کام میں کوئی اور کر رہی ہوتی تھی لیکن میرا دماغ کہیں کا کہیں پہنچا ہوتا تھا کہ یہ میں نے کیوں یہ غلطی کر دی، اس کو میں ایسے بھی تو کر سکتی تھی نا، کاش اس وقت میں ایسے کر لیتی یا میں ایسے نہ کہتی۔ تو اس طرح سے میں بہت اوور تھنکنگ کرتی تھی۔ پھر میں نے سوچا دفعہ کرو، جو ہو گیا ہو گیا، اب اس کو چھوڑو، اس وقت میں جو کام کر رہی ہوں مجھے اس پہ فوکس کرنا ہے۔ دھیان سے کچھ ٹائم کے لیے بیٹھتی تھی، آرام سے، سکون سے، اور پھر اس کے بارے میں سوچتی تھی، ہاں کیا ہوا ہے، غلطی ہو گئی نا مجھ سے، چلو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب یہ واپس نہیں آ سکتا، اب اس کا اگر کوئی حل نکلتا ہے تو وہ پھر میں کہتی ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جس پر میرا کنٹرول نہیں ہے تو پھر میں اس کو اللہ کے سپرد کر دیتی تھی کہ اب اس پہ تو میں بلا وجہ سوچ کے اپنے آپ کو صرف میں نا پاگل کر لوں گی، یا میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں گی، یا میں ٹینشن یا سٹریس لوں گی، اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ پاسبل ہے اگر آپ خود کو ٹرین کرتے ہیں نا، آپ میڈیٹیشن کے ذریعے خود کو اس ٹرین کر سکتے ہیں۔ دن میں کچھ وقت نکالیں، پرسکون بیٹھیں اور آنے والے خیالات کو دیکھیں، ان کو انالائز کریں۔ جب ہم پرسکون بیٹھتے ہیں نا اور اپنے آپ کو حکم دینا سیکھتے ہیں کہ اب خیالات آ سکتے ہیں، اب میں سوچ سکتا ہوں، وہ جو بھی بات ہے نیگیٹیو ہے، یہ جو بھی بات میری لائف میں ہوئی ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے، آہستہ آہستہ پھر ہم اس کی نا ایکسرسائز کرنے لگیں گے اپنی روزمرہ زندگی میں۔ ہر چیز کو پھر ہم ٹائم کے ساتھ ٹائم دے کرنا اس کو پھر ہم سوچیں گے، اس کا سلوشن نکالیں گے، اور پھر جو اوور تھنکنگ ہے نا ہمیں تنگ بالکل بھی نہیں کرے گی۔ اور اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ آخر یہ عادتیں ہماری زندگی کو اتنا زیادہ کیوں بدل دیتی ہیں۔ دیکھیں، انسان کی کامیابی نا ہمیشہ بڑے بڑے فیصلوں پر کبھی ڈپینڈ نہیں کرتی ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی عادتیں، روزانہ کے معاملات اور وہ فیصلے جو ہم دن میں درجنوں بار کرتے ہیں، اصل میں وہی ہماری زندگی کا جو ہے نا رخ طے کرتے ہیں، ہماری زندگی کو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ روز وہ دیر سے اٹھتے ہیں نا، تو یہ معمول آپ کو آہستہ آہستہ پیچھے دھکیلتا رہتا ہے۔ دیکھنے میں آپ کو یہ بہت چھوٹی سی ہیبٹ لگتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، صبح دیر سے ہی اٹھتا ہوں نا، تو رات کو ذرا لیٹ ہو جاتا ہوں، میں رات کو بڑا کام کرتا ہوں۔ لیکن جو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے نا، آپ اس سے کئی چیزیں نا
بہتر کر سکتے ہیں۔ اور لیکن اگر آپ روز صبح جلدی اٹھ کر وقت کو بہتر انداز میں استعمال کرتے ہیں نا، تو یہی ایک چھوٹی سی عادت آپ کو دوسروں سے کئی قدم آگے لے جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ روزانہ 10 منٹ بھی خود کو بہتر بنانے کے لیے فوکس کریں نا، کوئی نئی چیز سیکھنے پر لگاتے رہیں خود کو، تو یہ 10 منٹ کچھ سالوں بعد آپ کو عام لوگوں سے بالکل الگ اور خاص بنا دیتے ہیں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو پہلے بناتے ہیں اور پھر وہی عادتیں ہماری زندگی بناتی ہیں۔ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو پہلے بناتے ہیں اور پھر ہماری جو عادتیں ہیں نا، وہ ہماری زندگی بناتی ہیں۔ اگر عادتیں پازیٹیو اور کامیابی دینے والی ہیں نا، تو آپ کی پوری زندگی ایک دن کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کی عادتیں ہی نیگیٹو، وقت ضائع کرنے والی یا نقصان دہ ہیں، تو آپ چاہے کتنا بھی خواب دیکھ لیں، کتنا بھی سوچ لیں، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بار بار نصیحت کی ہے کہ وقت کو ضائع نہ کرو۔ سورۃ عصر میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور صبر کے ساتھ حق کی تلقین کرتے رہے۔ مطلب یہ کہ وقت اور عادتیں انسان کو یا تو کامیاب بنا دیتی ہیں یا پھر برباد۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عادتیں کیسے ہماری شخصیت کو تبدیل کرتی ہیں۔ دراصل ہر چھوٹی عادت نا ایک اینٹ ہے، اور جب آپ ان اینٹوں کو بار بار دہراتے ہیں نا، تو آپ اپنی زندگی کی ایک بڑی عمارت کھڑی کر لیتے ہیں۔ اچھی عادتیں ایک مضبوط اور خوبصورت عمارت بناتی ہیں، اور جبکہ بری عادتیں آپ کی عمارت کو کمزور اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت روزانہ شکر گزاری کرتی ہے نا، چاہے وہ صرف 1 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، تو کچھ عرصے بعد یہ عادت اس کے اندر خوشی، سکون اور پازیٹیو سوچ کو بڑھا دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی روزانہ شکایت کرنے کا عادی ہو، تو یہی چھوٹی سی عادت آہستہ آہستہ اسے تلخ، غمگین اور دوسروں کے لیے غیر پرکشش بنا دیتی ہے۔ اس لیے یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ کامیابی کا تعلق قسمت سے کم ہے اور عادتوں سے زیادہ ہے۔ ایک مشہور تحقیق کے مطابق ہماری روزمرہ زندگی کا تقریباً 40 سے 45% حصہ ہماری عادتوں پر چلتا ہے۔ یعنی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، اس کا نصف حصہ سوچ سمجھ کر نہیں بلکہ اپنی عادتوں کے تحت کرتے ہیں۔ جو ہمارے اندر عادتیں ڈیولپ ہوتی ہیں نا، ہم ویسا ہی کرتے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں، اگر یہ ہاف جو حصہ ہے پازیٹیو اور پروڈکٹیو عادتوں پر مشتمل ہو، تو آپ کی زندگی کیسی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو سب سے پہلے اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا۔ عادتوں کو بدلنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ شعور پیدا کرنا ہوگا کہ کون سی عادتیں آپ کو پیچھے لے جا رہی ہیں، اور پھر ان عادتوں کو آہستہ آہستہ چھوڑیں اور نئی مثبت عادتیں اپنانے کا عزم کرنا ہوگا آپ کو۔ شروع میں تو آپ کو مشکل لگے گا، نو ڈاؤٹ، ہر کام کرنے سے پہلے مشکل تو آتی ہے، لیکن جیسے جیسے آپ کنسسٹنٹ رہیں گے نا، یہی نئی عادتیں آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی۔ یاد رکھیں، آپ کا مستقبل کسی بڑے معجزے سے نہیں بدلے گا، بلکہ انہی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے بنے گا جو آپ آج سے شروع کریں گے۔ تو اس لیے آج سے ہی فیصلہ کریں کہ وہ آپ کون سی عادتیں چھوڑیں گے اور کون سی اپنائیں گے، کیونکہ آنے والے سالوں میں آپ کی کامیابی کا دار و مدار انہی فیصلوں پر ہوگا۔ تو فرینڈز، میں نے اپنی زندگی میں یہی سچائی دیکھی ہے، یہی چیزیں دیکھی ہیں، اسی چیز کو انالائز کیا ہے کہ میں نے جب اپنی چھوٹی چھوٹی عادتیں بدلی نا، جیسے کہ وقت پر سونا، صبح جلدی اٹھنا اور شکریہ ادا کرنا، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، اور روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا، اور واقعی میری زندگی کے نتائج بدلنے لگے۔ پہلے جو کام مہینوں میں ہوتا تھا نا، وہ اب دنوں میں ہونے لگا، اور پہلے جو لوگ مجھے نظر انداز کرتے تھے، وہ اب میری رائے کو اہمیت دینے لگے، اور سب سے بڑھ کر مجھے اپنے اندر سکون اور اعتماد محسوس ہونے لگا۔ تو اس لیے میں یہ بات دل سے کہتی ہوں کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں نا، تو قسمت کے انتظار میں مت بیٹھیں، چھوٹی چھوٹی عادتوں پر کام کریں اور دیکھیں
کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی حالت بدلنے کے لیے خود کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، یعنی اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ لہٰذا آپ کا آج کا جو فیصلہ ہے نا، آپ کی کل کی زندگی کو بہتر یا بدتر بنانے والا ہے۔ تو کیا آپ آج اپنی نئی پازیٹیو عادتوں کے سفر کا آغاز کریں گے یا پھر کل تک ٹالتے رہیں گے؟ یاد رکھیں، کل کبھی بھی نہیں آتا، آج ہی سب کچھ بدلنے کا دن ہے۔ تو فرینڈس، اپنی عادتوں کا محاسبہ کریں، انالائز کریں اور زندگی کو ایک نئی ڈائریکشن دیں۔ اللہ کرے کہ آپ سب کی زندگی خوشیوں، کامیابیوں اور سکون سے بھر جائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں اور آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہو، سمجھ میں آئی ہو، آپ نے کچھ سیکھا ہو، تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگوں بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ آج سے کون سی نئی عادت اپنانے جا رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔